حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور اور کنز الامال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور جمع الجوامع حضرت امام سیوطی کی ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پسند کیا ہے، مجھے اللہ نے چن لیا ہے، مجھے اللہ نے چن لیا ہے، کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں یہ حبیب اللہ ہیں، اور حبیب اللہ اس ساری مخلوق میں صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حبیب بھی ہیں، خدائے قدوس کے محبوب بھی ہیں، اور مقام محمود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا وَأَصْحَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ میرے سسرال کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، اور ان 11 ازواج مطہرات کے جو جتنے بھی رشتہ دار تھے ان کو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں ان کو میرے لیے چن لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اور ان کی اہلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے لیے اللہ نے ان کے لیے چن لیا ہے۔ اور آگے سنیے حضرت ام حبیبہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، یعنی ابو سفیان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے لیے چنا ہے تو میرے رب نے چنا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے برادر نسبتی ہیں، یہ نسبت بھی اگر چنی ہے تو میرے رب نے چنی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے روز ازل کائنات کے سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے پاکیزہ دل جن لوگوں کے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے۔ کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حضور کا صحابی بننے کے لیے میرے رب نے چنا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے والدین یا جو برادران ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتہ داری کے لیے چن لیا ہے۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ تھے، صحابہ کا گستاخ روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، صحابہ کا بے ادب کوئی نہیں تھا، صحابہ کے خلاف بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي قَوْمٌ، ان قریب ایک قوم پیدا ہوگی نہایت نالائق قسم کے لوگ، کا صرف ایک کام ہوگا کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے اور میرے صحابہ کے اندر نقص تلاش کریں گے کہ ان کی لڑائی ان سے تھی اور ان کی لڑائی ان کے سے تھی، ان کے اندر یہ نقص ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کوتاہی ہے، اور ان کا سسٹم یہ ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے، اور واقعات یہ کہتے ہیں، اور حکایات یہ کہتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے قوم پیدا ہوگی جو صحابہ کرام کی گستاخی بھی کرے گی اور صحابہ پہ طعن و تشریح بھی کرے گی۔ یا رسول اللہ کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم ولا تناکحوہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا حرام ہے، ان کے ساتھ پینا حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا حرام ہے، اور ان کے ساتھ نکاح بیاہ شادی کرنا حرام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے دور رہنا، کن لوگوں سے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو گالی دینے والے ہوں، جو حضور کے صحابہ کو زور سے جو حضور کے صحابہ کو گالی دینے والا ان کے ساتھ کھانا
بولو بولو، کھانا، ان کے ساتھ پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام الانبیاء کا فتویٰ ہے، امام الانبیاء کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرات گرامی، اب یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اب اس تعلق سے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اور جامع ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو، اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی اس کو راہ نما بھی مولا تو بنا، اور راستے کے اوپر صحیح اور سیدھے اور ہدایت والے راستے کے اوپر گامزن بھی فرما، مولا اسے راہ یاب بھی فرما۔ اور آگے ارشاد فرمایا میرے اللہ وحدی بہی، یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مغرب تک اسلام کو پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ سندھ تک فوجیں پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور کافروں کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ کتنی لڑائیاں لڑنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ کاتب وحی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی کون ہیں؟ ام حبیبہ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان لڑائیاں ہوئی، بالکل ہوئی ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے جنگ صفین ہوئی دونوں کے درمیان۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اب لڑائی کے اسباب جو بھی ہو، منافقین کچھ دونوں طرف آگے تھے جس کی بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، لیکن صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ، اور جب صحابہ کے بارے میں رب نے فرما دیا یہ جنتی ہیں، اور حضور نے فرما دیا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، جب رب قدوس نے بھی سند عطا فرمائی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں جنتی ہونے کی سند عطا فرمائی، اور منع فرما دیا کہ میرے صحابہ کا ذکر صرف اور صرف خیر کے ساتھ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر قرآن حکیم کے مقابلے میں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں کوئی بھی کسی بھی تاریخ کا کوئی واقعہ آئے گا تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی آیت اور حضور کی حدیث مانی جائے گی یا تاریخ کا واقعہ مانا جائے گا؟ قرآن حکیم کی آیت مانی جائے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث مانی جائے گی، اور کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، کسی واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور مجموعی طور پہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے انسان کو زبان سنبھال کر کے رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ تقوی و طہارت تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، نیکیاں تو ضائع ہونا ہی ہونا ہے، لیکن انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے اگر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرے گا۔ اور پھر دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک بار رات کا وقت تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، یہ آسمان کے ستارے ہیں، ان سے زیادہ نیکیاں کسی کی ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ان سے زیادہ نیکیاں ہیں ایک شخص کی۔ یا رسول اللہ کس کی ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تڑپ اٹھیں، کہا یا رسول اللہ میرے والد ماجد حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئے ہائے، آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے، ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر اکثر عرض کیا کرتے تھے صدیق کاش میں آپ کے سینے کے بالوں میں سے ایک بال ہوتا، وہی میرے لیے کمال ہوتا۔ حضرت گرامی وقار، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، کون سا ایسا مقام ہے جہاں حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے؟ مکہ کی گلیوں میں حضور کے ساتھ، سین حرم میں حضور کے ساتھ، مسجد حرم میں حضور کے ساتھ، خانہ کعبہ میں حضور کے ساتھ،
ہجرت کی رات کو حضور کے ساتھ، مکہ کے بازار میں حضور کے ساتھ، اور قیامت تک مزار میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام اپنی قبر انور سے باہر نکلیں گے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر سے، اپنی قبر سے میں نکلوں گا، اور جس وقت آقا کریم علیہ السلام نکل کر کے میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جس بندے نے میرے تعلق سے بلائی کی ہے یا احسان کیا، ہر ایک کا میں نے بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا میں نے بدلہ نہیں دیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ احسان ہے جس کا بدلہ، ابو بکر کا جو احسان ہے اسلام پر، آقا نے ارشاد فرمایا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں خود ابو بکر کو عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے انسان کو اپنی زبان سنبھال کر کے بول رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ و نظریہ ہے، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، ان کے بعد مولا کائنات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے بعد عشرۂ مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ان کے بعد وہ اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب بیت رضوان ہیں، اور پھر ان کے بعد فتح مکہ سے پہلے لوگ ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے صحابہ کرام کی، لیکن کلًا وعد اللہ الحسنی، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ سب کے ساتھ میرے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس وجہ سے کسی صحابی کے تعلق سے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کیونکہ صحابہ کرام کو گالی دینا یا صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا یا آقا کریم علیہ السلام کو ایذا پہنچانا ہے۔ جب میلاد شریف کا گزشتہ جمعہ کو جلوس جا رہا تھا تو اس وقت سنیوں نے ایک نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ نعرہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، ہمارے ایمان کی، زور سے بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ نعرہ لگے گا۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی ہم جنتی مانتے ہیں کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اب اگر بیٹا کوئی غلطی کرے تو مجھے بتائیے بیٹے کی بنیاد پر باپ کو طعن و تشنیع کیا جا سکتا ہے؟ یزید بیٹا ہے، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یزید خبیث ترین ہے، لیکن امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ پھر آپ اوپر جائیں گے تو انبیاء تو صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کافر تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا نالائق ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ تقوی و طہارت کا پہاڑ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ جہنمی ہو اور بیٹا نیک سیرت ہو جائے۔ اس کی بھی مثالیں بہت سی تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس تعلق سے جن لوگوں نے بھی جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہوں گا کہ جو حضور کا گستاخ ہو اس کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا اور ملنا جلنا ناجائز و حرام ہے، اور جو صحابہ کا گستاخ ہو ان کے ساتھ بھی ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ناجائز و حرام ہے۔